تفسیر دیکھیے، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 217 ہے آپ کے پاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وہ تم سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمت والے مہینے کے متعلق اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ دیجئے اس میں لڑنا بہت بڑا ہے، یعنی گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اگر کر سکے اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوں گے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قتال فیہ، یہ الشہر الحرامی سے بدل اشتمال ہے، یہ گرامر کی کچھ باتیں ہیں۔ قتال مبتدا اور کبیر خبر ہے اس کی، ٹھیک ہے، یہ لکھ لیجئے گا بس ویسے ہی۔ صد عن سبیل اللہ مبتدا ہے، یعنی جس سے ابتدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ کفر بہ اور اخراج اہلہ کا اس پر عطف ہے۔ عطف سمجھتے ہیں، میں اکثر کہتی ہوں یہ واو کا عطف ہے، وہ معنی وہ مفہوم آگے آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان سب کی خبر اکبر عند اللہ ہے، اور والمسجد الحرامی کا عطف سبیل اللہ پر ہے، اور کفر بہ میں بہ کی ضمیر سبیل اللہ میں مذکور لفظ اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ بات کو سمجھے، بہ کفر کرنا اس کے ساتھ، کس کے؟ گرامر پڑھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا، ٹھیک ہے۔ اور المسجد الحرام کو پہلے لانے کی بجائے کفر بہ کو پہلے لانے میں یہ حکمت ہے کہ سبیل اللہ اسلام سے روکنے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر مسجد حرام سے روکنے سے بڑا جرم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر پہلے فرمایا ہے۔ اس کو آرام سے لکھیں گے نا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ عہد جاہلیت میں ان مہینوں میں لوٹ مار اور خون ریزی حرام سمجھی جاتی تھی، یعنی اسی دور سے ایسا ہو رہا ہے، یہ اب کا نہیں ہے، یہ پہلے سے ہے۔ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عبداللہ کی سرکردگی میں فوج کا ایک دستہ جہاد کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے کافروں کے ایک قافلے پر حملہ کیا جس سے ان کا ایک آدمی مارا گیا، اور بعض کو مال سمیت گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔ یہ واقعہ رجب 2 ہجری میں پیش آیا۔
کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ تم نے رجب میں جنگ کر کے رجب کی حرمت کو توڑا ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ماہ حرام میں جنگ کرنا اگرچہ واقعی بہت بڑا گناہ ہے، مگر تم تو اس سے بھی بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہو، جو یہ ہیں کہ اللہ کے راستے یعنی اسلام سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا۔ مسجد حرام یعنی مکہ میں رہنے والے، حرم میں رہنے والے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نکالنا۔ اس کے علاوہ فتنہ یعنی کفر و شرک پر مسلمانوں کو مجبور کرنے کے لیے عذاب میں مبتلا کرنا قتل سے بڑا جرم ہے، یہ سمجھایا گیا۔ لہٰذا اگر مسلمانوں نے تلوار اٹھا لی ہے تو قابل مواخذہ نہیں۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 36 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اور اسی آیت میں ہے منہا 4 حرم، اللہ تعالیٰ نے ایک سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، 4 حرمت والے ہیں۔ لہٰذا پھر فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، سو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور کافروں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 194 میں آپ پڑھ کے آئے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنے کی اجازت کا سبب یہ ہے، ویسے نہیں لڑنا چاہیے، لیکن اجازت کا سبب یہ ہے کہ کفار چونکہ ان مہینوں میں بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، اس لیے مسلمانوں پر بھی جب وہ لڑیں تو پھر لڑنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اور اگر فی الواقع کفار ان مہینوں کی حرمت کی پاسداری کریں تو مسلمانوں کو بھی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا انہی مہینوں کی حرمت کا ذکر کیا ہے۔ عطا اور بہت سے اہل علم کا یہ قول ہے اور یہی درست معلوم ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ویسے ان مہینوں میں جنگ نہیں لڑتے، لیکن اگر کفار لڑیں گے تو پھر لڑا جائے گا۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، یہ آپ پہلے پڑھ آئے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 191 میں، الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ کرنا قتل سے زیادہ سخت ہوتا ہے، یہ زیادہ سنگین ہے۔ ان استطاعوا، یہ الفاظ اس بات کی بشارت ہے کہ کفار بے شمار لڑائیوں کے باوجود کبھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے کہ تمام مسلمانوں کو دین سے مرتد کر دیں۔ اسلام کو سربلند رکھنے والے کچھ لوگ ہمیشہ ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ وہ تو چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ سورہ الصف آیت نمبر 7 اور 8 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون
لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ چاہتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرے گا، خواہ یہ کافر ناخوش ہوں۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آئے، خواہ مشرک ناخوش ہوں۔ ان آیات کو سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے حرمت والا مہینہ ہے، اس کی حرمت کا خیال کرنا ہے، لیکن اس کا پس منظر یاد رکھیے گا۔ اگر کفار جنگ لڑتے ہیں تو پھر ان سے لڑا جائے گا، اور اللہ کے راستے سے روکنا، بیت اللہ سے روکنا، دین سے روکنا، یہ فتنہ ایسا ہے کہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ پھر کفار یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں، لہٰذا ایسے لوگ یاد رکھیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ حبطت اعمالہم، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں مر جائے تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں آیا اور پھر گیا تو اس کی تمام نیکیاں بھی ضائع۔ لیکن اگر بعد میں پھر سچے دل سے توبہ کرے، اسلام قبول کرے، تو پھر مرتد ہونے سے پہلے کے اعمال ضائع نہیں جاتے، بلکہ انشاءاللہ ان کا ثواب مل جاتا ہے۔ باقی واللہ عالم۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص اسلام میں آتا ہے پھر مرتد ہو جاتا ہے، یعنی اپنا دین بدل لیتا ہے، کافر ہو گیا، بعد میں توبہ نہیں کرتا، اس کی سزا قتل ہے۔ دنیا میں اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور اس کی سزا قتل ہے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین اسلام بدل لے اسے قتل کر دو۔ لیکن یہ کام حاکم وقت کا ہے۔ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ اسلام کی وجہ سے دنیا میں جان، مال اور عزت کی حرمت ہے۔ مرنے کے بعد جنازہ نصیب ہوتا ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمان بیوی ہے، وراثت ہے، لیکن جو بندہ مرتد ہو جائے، جان، مال، عزت کی حرمت، مرنے کے بعد جنازہ، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، مسلمان بیوی کی زوجیت، وراثت، تمام حقوق مرتد ہونے کی وجہ سے ختم کر دیے جائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسلام لانے کے بعد وہ دوبارہ کافر ہو گیا تو یہ تمام حقوق اس کے ختم ہیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، نہ اس کا جنازہ ہوگا۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ہاجروا، ہاجر یہجر، باب ناصر ینصر سے ہے۔ اس کا معنی کسی سے دل یا زبان یا بدن کے ساتھ جدا ہو جانا ہے۔ یہ معنی لکھ لیجئے گا۔ اور ہاجروا اس میں سے باب مفاعلہ ہے جس میں مبالغہ مقصود ہے، یعنی کسی سے قطع تعلق کر کے الگ ہو جانا۔ مراد کیا ہے؟ ہجرت سے مراد کیا ہے؟ دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں آ جانا۔ وجاہدوا، جاہد یجہد،
باب فتح یفتح سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام میں کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ جاہد مجاہدتاً و جہاداً کا معنی ہے دشمن سے لڑنا۔ پہلے صرف اس کا معنی ہم نے پڑھا کوشش ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم نے پڑھا اس کا معنی، الفاظ بدلے تھوڑے سے، تو اس کا معنی ہوا دشمن سے لڑنا۔ پھر جاہدہ سے باب مفاعلہ کی وجہ سے اس کا معنی ہے اپنی ساری کوشش صرف کرنا، اور کوشش کی انتہا میں لڑنا۔ لہٰذا اللہ کے دین کے لیے جو ہجرت کرتا ہے، گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آئے، دارالکفر چھوڑ کر دارالاسلام میں آئے، کوشش کرے، ہر طرح کی کوشش کرے، حتیٰ کہ جان بھی لگا دے اللہ کی راہ میں۔ یرجون رحمت اللہ، یعنی ایمان، ہجرت اور جہاد، تین ایسے اعمال ہیں جن کے نتیجے میں دل کے اندر اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہوتی ہے۔ آج جو لوگ مایوس نظر آتے ہیں نا، ان تینوں میں سے کوئی ایک کام نہیں ہوگا یا تینوں نہیں ہوں گے، ایمان، ہجرت اور جہاد۔ ہم نے بھی ایمان لانا ہے، ہجرت کریں، چاہے گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف جائیں، جہاد کریں، اللہ کی راہ میں کوشش کیا کریں، محنت کریں۔ اور جن لوگوں کا دامن ان تین چیزوں سے خالی ہے، ایمان، ہجرت اور جہاد، وہ لاکھ اللہ کی رحمت کی امید کا دعویٰ کریں، حقیقت میں ان کے دل کے اندر رحمت کی امید پیدا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، لہٰذا محاسبہ کیجیے، یہ تین کام ہم نے کرنے ہیں، ایمان لانا ہے، ہجرت کرنی ہے اور جہاد بھی کرنا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس وإثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون۔ تجھ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دیجئے جو بہترین ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ الخمری، شراب، اس کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، وکل مسکر حرام، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں نے صرف انگور کی شراب کو خمر قرار دے کر باقی سب کے دوسرے نام رکھ کر انہیں حلال کر لیا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ایسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے عین مصداق ٹھہرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا اور ریشم اور خمر اور باجوں کو حلال کر لیں گے، بخاری کی روایت ہے۔ ابو داود میں آتا ہے، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ خمر، شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ شراب کے بارے میں تین طرح کے احکامات نازل ہوئے، جس میں پہلے تو بتایا گیا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے،
پھر بتایا گیا کہ نماز کے وقت شراب نہیں پینی، اور پھر فائنل سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پان سے ناپاک کام ہے، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، لہذا اس سے بچو تاکہ نجات پاؤ۔ پتہ چلا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ المیسر، جوا، یہ یسرن بامانہ سہولت سے ہے، سہولت سے مل جانا، کیونکہ جوئے میں بغیر مشقت کے دوسرے کا مال آسانی سے مل جاتا ہے۔ آج کل 5 سے لاٹری، بیمہ پالیسی، سٹا لگانا، اس طرح کے جو بھی کاروبار ہو رہے ہیں سب جوئے کی صورتیں ہیں۔ حتیٰ کہ اخروٹوں کے ساتھ کھیل میں شرط ہو نا، شرط، وہ بھی جوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے کچھ فوائد بتلائے، آغاز تھا نا ابھی، مگر ساتھ ہی فرمایا کہ کچھ فوائد کے ساتھ ساتھ ان میں گناہ بہت بڑا ہے۔ پھر مقابلہ نفع اور نقصان کا نہیں کیا کہ ان کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہیں، بلکہ فرمایا ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی چیز دنیا میں کتنی بھی نفع بخش کیوں نہ ہو، اگر اس میں گناہ ہے تو مومن کو اس سے بچنا ہے۔ یہ بات ذرا غور سے سمجھیے گا، فائدہ مند کوئی چیز ہے لیکن اگر گناہ والی ہے تو بچنا ہے۔ اس آیت میں شراب اور جوئے کی حرمت کی طرف اشارہ موجود ہے، کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے اسم کبیر، اور اللہ تعالیٰ نے اسم کو حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 33 دیکھیے گا، لکھ لیجئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ کہہ دیجئے میرے رب نے صرف بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے، جو ظاہر ہیں جو چھپی ہیں، اور گناہ کو بھی حرام قرار دیا ہے، یعنی اسم حرام ہوتا ہے۔ قرآن اس کی دلیل پیش کرتا ہے۔ ناحق زیادتی کرنا بھی حرام ہے، یہ حرام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، شرک کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، یا پھر یہ بھی حرام ہے تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں۔ اس سے تصویر کے فوائد اور گناہ کا، گھر میں ٹی وی وی سی آر وغیرہ رکھنے کے فوائد اور گناہ کا مقابلہ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کفار کے ملکوں میں جا کر رہنے کے فوائد اور گناہ کا مقابلہ بھی کر لینا چاہیے۔ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ علماء کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کام کرنا، لیکن ہر وقت تصویر سازی کرنا، فوٹو شوٹ کروانا، البم بنوا کے گھر میں رکھنا، تصویریں گھر میں لگانا، آپ بتائیے نقصان زیادہ ہیں یا فائدے؟ جی بے پردگی نہیں ہوتی، فحاشی نہیں ہوتی؟ کبھی موبائل میں رکھی ہیں تصاویر، کسی کے پاس چلا گیا ہے، اب وہ بلیک میل کر رہا ہے، تو نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ گھر میں ٹی وی ہے، فائدے زیادہ ہیں کہ نقصان زیادہ؟ اب تو وی سی آر کا دور نہیں رہا، اب تو کیبل ہے، فائدے زیادہ ہیں کہ نقصان؟ نقصان۔ اسی طرح جو لوگ کفار کے ممالک میں جا کے رہتے ہیں، فائدے زیادہ ہیں کہ نقصان؟ نقصان، لہٰذا ہمیں مقابلہ کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے تمام گناہوں سے۔ قل العفو، العفو کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا بہترین اور عمدہ ترین حصہ،
صاحب قاموس نے اس کا معنی کیا ہے خیار الشیء و اجودہ، یعنی کسی چیز کا بہترین اور عمدہ ترین حصہ اس کو کہتے ہیں، یعنی اپنی بہترین اور محبوب ترین چیز خرچ کرنا. جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں آتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہیں دیتے تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے. یعنی ضرورت سے زائد ہے، ایک لفظی معنی اس کا یہ بھی ہے، اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ پسندیدہ چیز ہے، عمدہ چیز ہے، وہ دو اللہ کی راہ میں. اپنی بہترین چیز دیکھیے کون سی ہے بھلا؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے مومنو جو پاکیزہ ہے، عمدہ مال ہے جو تم کھاتے ہو اس میں سے خرچ کرو، جو تم نے کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو، پاکیزہ ہو، عمدہ ہو، بہترین صدقہ کرنا ہے. اب اس کے دو طرح سے معنی سامنے آئے، ایک یہ کہ ضرورت سے زائد خرچ کرنا جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہے. وہ کس لحاظ سے معنی ہے؟ وہ اس لحاظ سے ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داود کے اندر ہے، ریفرنس لکھ لیجئے گا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول میرے پاس 1 دینار ہے. فرمایا انفقہ علی نفسک، اپنے آپ پر اسے خرچ کر لو. ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلے 1 دینار ہے تو اپنے آپ پہ خرچ کرے. اس نے عرض کی کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے. قال عندی آخر، ایک اور دینار ہے. فرمایا انفقہ علی اہلک، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو. قال عندی آخر، اس نے کہا میرے پاس ایک اور بھی ہے. قال، فرمایا انفقہ علی ولدک، اسے اپنی اولاد پر خرچ کر لو. قال عندی آخر، اس نے عرض کی میرے پاس ایک اور بھی ہے. قال فانت ابصر، فرمایا اس کے بارے میں تم ہی زیادہ بہتر جانتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی اب تم اسے جہاں مرضی دے دو. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اپنے آپ سے آغاز کرو. ابدأ بنفسک فتصدق علیہا، اپنے آپ سے آغاز کرو اور اپنے اوپر خرچ کرو. یہ جو معنی میں نے لکھوایا ہے نا کہ ضرورت سے زائد جو ہوگا وہ دینا ہے، یہ میں اس کی تفسیر کر رہی ہوں، سمجھ آ گئی؟ اور اگر کچھ بچ جائے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اور اگر اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بعد کچھ بچ جائے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اور اگر رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے بعد بھی بچ جائے تو پھر اسے ادھر ادھر خرچ کر دو. ٹھیک ہے، یعنی اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ پہلے آپ اپنے اوپر خرچ کر لیں، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، حدیث میں یہ بھی آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، اگر تم ضرورت سے زیادہ کو خرچ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. ضرورت سے زائد ہے، بہت سی چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہیں، بہتر کیا ہے ان کو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے. اِنَّكَ أَن تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، اگر ضرورت سے زیادہ کو خرچ کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. اگر روکو گے وَأَن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، روکو گے تو تمہارے لیے بدتر ہے. سمجھ آ گئی؟ لوگوں کے گھروں میں ایکسٹرا کتنا سامان چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ضائع بھی ہو جاتی ہیں. لہٰذا جو زائد ہے
اس کی یہ معنی بنتے ہیں، ایک تو یہ پہلے اپنے آپ پر، اپنے اہل و عیال پر جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کر لیں، دوسرا یہ جتنا زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں دیں، اور دوسرا اس کا معنی جو میں نے کروایا وہ کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں بہترین دو، ٹھیک ہے؟ لہٰذا نیکی کو آپ تبھی پہنچیں گے جب بہترین اور عمدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے دو معنی بنے ہیں، ایک یہ زائد چیز دینی ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کہیں انسان سارا خرچ کرنے کے بعد خود محتاج نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، بہتر صدقہ وہ ہے جو خوشحالی کے ساتھ ہو اور تم اب پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ ٹھیک ہے؟ یہ حکم زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقے کا بھی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے، زائد کا کیا معنی ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیے، دوسرا معنی یہ ہے کہ بہترین دو اللہ کی راہ میں، عمدہ دو۔ جی کلیئر ہو گیا مفہوم؟ فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں اور وہ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بہتر ہے، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، اس کا تعلق اس سے پہلی آیت کے ساتھ ہے جو آپ نے پڑھا نا، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، اس کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شراب اور جوئے میں دنیا کے فائدے اور دنیا اور آخرت میں ان کے نقصانات اور ان کا کبیرہ گناہ ہونا، اور شراب اور جوئے کی بجائے اللہ کے راستے میں بہترین خرچ کرنا، یہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم چند روزہ دنیا اور ہمیشہ رہنے والی آخرت دونوں میں خود ہی غور و فکر کر لو اور عقل سے کام لو کہ ترجیح کس چیز کو دینی ہے۔ شراب اور جوئے سے منع کیا اور بتایا کہ جو مال وہاں لگاتے ہو اتنا زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں دو۔ لہٰذا صحابہ کرام آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، الیتامہ جس کا باپ فوت ہو گیا وہ بالغ ہونے تک یتیم ہے، ٹھیک ہے؟ لَأَعْنَتَكُمْ، اَنَتٌ کا معنی مشقت ہے، جیسے سورہ التوبہ آیت نمبر 128 میں آتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم۔ اعنتا باب افعال سے ماضی معروف ہے، اور اعناتن اس سے مصدر ہے جس کے معنی ہے آدمی کو ایسی مشقت میں ڈالنا جس میں ہلاکت کا خطرہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا بگاڑ پیدا کرنے والے کو جانتا ہے جو اپنے اس فساد کی وجہ سے ہلاک ہوگا۔ تو اس آیت میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ یتیموں کا خیال کرنا ہے، ان کا مال کھانا نہیں ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں آتا ہے، اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 152 میں بھی آتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جانا مگر اچھے طریقے سے، یعنی بزنس کرو اور انہی کو فائدہ دو پھر ٹھیک ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 10 میں آتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔
جب یہ آیات نازل ہوئی تو جن لوگوں کے پاس یتیم تھے انہوں نے اپنا کھانا پینا ان کے کھانے پینے سے الگ کر لیا، خوفزدہ ہو گئے نا۔ یتیم کے کھانے پینے میں سے کوئی چیز بچ جاتی تو سنبھال دیتے حتیٰ کہ وہ خراب ہو جاتی۔ اب یہ صورتحال ان کے لیے مشکل ہو رہی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، ٹھیک ہے، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے سنوارنا، اصلاح کرنا اچھا کام ہے، مل جل کے رہنا ہے، خرچ اکٹھا رکھنا ہے، کوئی بات نہیں، تمہارے بھائی ہیں، بس زیادتی نہیں کرنی، سمجھ آگے، ان کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، مگر اللہ تعالیٰ نے تم پر مشقت نہیں ڈالی بلکہ آسانی اور وسعت پیدا فرمائی ہے۔ چنانچہ اصلاح کی نیت سے یتیموں کو اپنے ساتھ ملانا، اور اگر وہ بندہ خود محتاج ہے اور خدمت کر رہا ہے، ان کا کام کر رہا ہے، تو ضرورت کے تحت ان کے مال سے وہ فائدہ لیتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، جیسے سورہ النساء آیت نمبر 6 میں آتا ہے، وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، جو غنی ہو وہ ان کا پیسہ نہیں لے گا، جو خود محتاج ہے، ان کا کام کر رہا ہے، خرچ ہوتا ہے نا، پھر آنا ہے جانا ہے کام کرنے ہیں، تو وہ ضرورت کے مطابق کھا لے گا، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور یقیناً ایک مومن لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھی لگے، یعنی مشرک عورت، اور نہ اپنی عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں اچھا معلوم ہو، کیونکہ یہ مشرک لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پہلے مسلمان اور کافر میں رشتہ ناتا جاری تھا، اس آیت سے حرام ٹھہرا، اگر مرد یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے، غور سے ذرا دیکھیے گا، یا پھر کسی اور کو سمجھے وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یا یہ سمجھے کسی اور کے ہاتھ میں برائی اور بھلائی بھی ہے، کسی اور کی اللہ جیسی تعظیم کرے، کسی اور کو سجدہ کرے، کسی اور کی تعظیم اللہ جیسی کر کے اس پر خرچ کرے، اس کو مختار کل جانے، حاجت طلب کرے، یہ ہے شرک۔ ایسا کوئی شرک کرے تو اس سے نکاح کسی مومن کا جائز نہیں۔ باقی یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح درست ہے، ان کو مشرک نہیں کہا گیا، بشرطے کہ وہ اہل کتاب ہوں، لہذا جو صحیح معنوں میں اہل کتاب ہیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 میں آتا ہے، 5 میں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین، اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں جب کہ تم ان کا مہر ان کو دے دو، اور ان سے عفت قائم رکھنا مقصود ہو، کھلی بدکاری نہیں کرنی۔
لہذا جو بھی شرک کرے گا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے بت پرست بھی ہیں۔ ان سے نکاح نہیں ہوتا۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین۔ آپ پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اہل کتاب کو مشرکین کے مقابلے میں ذکر کیا گیا ہے۔ جب وہ مقابلے میں آتے ہیں نا، وہاں مشرکین سے مراد بت پرست ہیں، یہود و نصارہ نہیں۔ جیسے سورۃ البینہ آیت نمبر 1 میں آتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا وہ باز آنے والے نہ تھے۔ اور دوسری وہ آیات جن میں اہل کتاب اور مشرکین کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے، مثلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 105 105، سورہ حج آیت نمبر 17، بعض مقامات پر یہود و نصارہ کو بھی شرک کرنے والا قرار دیا گیا ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 30-31 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ عما یشرکون، اللہ اس سے پاک ہے جو وہ شرک کرتے ہیں، شریک بناتے ہیں۔ چنانچہ بعض صحابہ اہل کتاب میں سے شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح کو درست نہیں سمجھتے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت آزاد ہو یا غلام، اسے مشرک کے نکاح میں دینا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، پھر مشرک خواہ بت پرست ہو، یہودی، عیسائی یا مجوسی، کسی بھی غیر مسلم سے مسلم عورت کا نکاح جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح حرام کرنے کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی، مگر مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دینے سے منع کرنے کے بعد کسی غیر مسلم سے نکاح کی اجازت نہیں دی۔ بات کو سمجھیے گا، ایک عورت ہے اس کو تو دے دینا ہے نا، پھر تو وہ بدل جائے گی، لہٰذا یہ نہیں کہا کہ اگر مشرک مرد سے نکاح نہیں کرنا تو اہل کتاب مرد کے ساتھ نکاح کر دو، نہیں، یہ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس معاملے کی؟ اس لیے خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کسی بھی مشرک سے مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں، خواہ یہودی ہو یا عیسائی، اس لیے اگر کوئی کلمہ گو مسلمان بھی شرک کا مرتکب ہو، صحیح مانو، کسی توحید پرست عورت کا نکاح بھی جائز نہیں، کیونکہ اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، کہ تم نکاح میں نہ دو، اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، بلکہ اس کا ولی اس کا نکاح کر کے دے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اس میں آپ نے دو صورتیں پڑھی، ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، مسلمان ہے، مشرک عورت کو بیاہ کر نہ لائے، ٹھیک ہے، کسی ہندو، کسی بت پرست، کیمونسٹ، آتش پرست، آگ کو پوجنے والے مشرک، تمام ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ البتہ اہل کتاب میں سے جو ان کی عورتیں ہیں ان سے نکاح میں اگرچہ ایمان کا خطرہ پھر بھی ہے، ٹھیک ہے، کراہت بھی ہے، اس کے باوجود اجازت دی گئی ہے کہ وہ اہل کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو عورت ہے مسلمان ہے، نہ وہ مشرک مرد کے نکاح میں جائے، نہ اہل کتاب مرد کے نکاح میں جائے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اس کے لیے کیونکہ جو مشرک ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آگ کی طرف ہی بلائیں گے، کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں، آپ کیسے بچیں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔